اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم الخط، ایک ہوتا ہے خط اور ایک ہوتا ہے رسم الخط۔ خط کے معنی ہے کسی بھی زبان کو لکھنے کا طریقہ، اس کو رسم املائی بھی کہتے ہیں۔ رسم املائی کسی بھی زبان کو لکھا جاتا ہے آواز کے مطابق۔ مثلا آپ لکھیں گے العالمین تو ہوگا الف لام، اس کے بعد عین الف لام میم یا نون، العالمین۔ یہ رسم املائی ہے، خط ہے۔ لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے العالمین کیسے لکھا ہے؟ الف لام عین لام میم یا نون، ہے نا؟ الف وہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح مالک اگر لکھنا چاہے تو میم الف لام کاف، مالک۔ قرآن پاک میں وہاں کیسے لکھا ہے؟ میم لام اور کاف۔ گویا کہ قرآن پاک مکمل طور سے رسم املائی کے مطابق لکھا ہوا نہیں ہے، وہ رسم الخط ہے۔ رسم الخط کہتے ہیں قرآن پاک کے لکھنے کا طریقہ، قرآن پاک کے لکھنے کا طریقہ۔ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ نازل ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ نازل ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کے لکھنے کا طریقہ بھی نازل ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، صحابہ نے اس کو لکھا ہے۔ جب بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا کر لکھواتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس آیت کو یہاں پر لکھیے، اس طریقے پر لکھیے، اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ کون سا حرف لکھنا ہے، کون سا حرف محذوف رکھنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوتا تھا۔ جی، اب جو پیچیدہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر یہاں صرف وہ کلمات آپ کو سکھائیں گے جہاں پر آپ کو پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے، جہاں پر پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے صرف وہ جگہیں لکھیں گے، باقی پیچیدہ مسائل کو یہاں چھیڑیں گے نہیں۔ یہ حضرات قراء کا موضوع ہے اور وہ 5 سال اسی کام میں لگاتے ہیں۔ جی، 5 سال میں ایک قاری صاحب تیار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان کراس بنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی گول سا بنا دیتے ہیں۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ انا حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں، اور اگر وقف کریں تو انا پڑھیں گے۔ اب نیچے دیکھیے، ہر خانے میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ یہ جو افئماتا ہے، الف لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ لَإِلَى لا لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ ان تبوء حمزہ لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ عام طور سے بچوں کو ہم یہ یاد کرانے کے لیے کرتے ہیں افائماتا لکھنے کا طریقہ، اور پھر بولتے ہیں پڑھنے کا طریقہ افائماتا، تو بچے کو ایسے یاد کراتے ہیں ہم۔ لکھنے کا طریقہ لا الہ اللہ، اور پڑھنے کا طریقہ لا الہ اللہ۔ لیکن آپ حضرات سمجھدار ہیں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا پڑھیں گے۔ من نبائی، حمزہ الف ہے وہاں، پڑھا نہیں جائے گا۔ ملئہ،
وَلَأَوْضَعُوا ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لِشَيْءٍ، الف کو پڑھا نہیں جائے گا، لِشَيْءٍ لَكِنَّ لَأَذْبَحَنَّهُ لِيَغْبُوَ فِي لَإِلَى الْجَحِيمِ لِيَبْلُوَ نَبْلُوَ بِئْسَ الْإِسْمُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ سَلَاسِلَ قَوَارِيرَ، ان دونوں پر اگر وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، مَلَئِهِمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور اگر انا پر وقف کریں تو وَلَا أَنَا پڑھیں گے، موسیٰ عیسیٰ زکاة صلاة حیات مشکات۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔